اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال العلم اما تصور فقط وهو حصول صورة الشيء في العقل او تصور معه حكم وهو اسناد امر الى امر اخر ايجابا او سلبا ويقال للمجموع تصديق۔ یہاں سے صاحب رسالہ شمشیہ علم کی تقسیم بیان فرماتے ہیں علم کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کا نام تصور فقط ہے، دوسری قسم کا نام تصور مع الحکم ہے۔ تصور فقط سے مراد مطلب یہ ہے کہ صرف و صرف تصور ہو، ایسا تصور جس کے ساتھ حکم نہ ہو۔ تصور فقط سے مراد ایسا تصور جس کے ساتھ حکم نہ ہو، اور اسی تصور فقط کو کیا کہا جاتا ہے؟ تصور ساذج بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم انسان کا تصور کریں، اس انسان پر نفی یا اس بات کا حکم لگائے بغیر، انسان کا ہم کیا کریں؟ تصور کریں، لیکن ہم اس انسان پر نہ تو نفی کا حکم لگائیں نہ ہی اس بات کا حکم لگائیں، تو یہ کیا کہلائے گا؟ تصور فقط کہلائے گا۔ یا پھر علم نام ہے جناب والا ایسے تصور کا جس کے ساتھ کیا ہو؟ حکم، جس کے مجموعے کو کیا کہا جاتا ہے؟ تصدیق۔ مثلا ہم جیسے کہ انسان کا تصور کریں اور ہم اس پر حکم لگائیں بہین طور کہ انسان کاتب ہے، یا حکم نہ لگائیں کہ بہین طور کہ انسان کاتب نہیں ہے، یعنی حکم لگائیں ہم کسی چیز کے ثبوت کا، یا پھر ہم حکم لگائیں اس انسان پر کسی چیز کے سلب کا۔ ثبوت کی صورت میں ہم کہیں گے الانسان کاتب، اور سلب کی صورت میں ہم کہیں گے الانسان لیس بکاتب۔ تو مصنف علیہ الرحمٰن نے علم کی دو قسمیں بیان فرمائیں۔ ایک قسم کا نام کیا؟ تصور فقط ہے، اور دوسری قسم کا نام تصور مع الحکم ہے۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ تصور کہتے کس کو ہیں؟ سنیے، تصور کہتے ہیں شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا، شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ تصور کہلاتا ہے۔ عقل میں حاصل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ عقل میں حاصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شے کی صورت عقل میں چھپ جاتی ہے، شے کی صورت عقل میں چھپ جاتی ہے، شے کی صورت عقل میں چھپ جاتی ہے، جس طریقے سے آئینے میں چھپ جاتی ہے۔ لیکن عقل اور آئینے میں فرق یہ ہے کہ آئینے میں صرف اور صرف محسوسات کی صورتیں چھپتی ہیں، یعنی کہ جو دکھنے میں آتی ہیں، لیکن جناب والا آئینے میں معقولات کی صورتیں نہیں چھپتی، برخلاف انسان کی عقل کے اندر جہاں محسوسات کی صورتیں چھپتی ہیں وہیں معقولات کی بھی صورتیں چھپتی ہیں۔ تو انسان کی عقل بھی کیا ہوئی؟ آئینہ ہوئی، اور ایک کیا ہے؟ نفس شے آئینہ ہے۔ تو نفس آئینہ میں جناب والا صرف اور صرف محسوسات کی صورتیں چھپتی ہیں، برخلاف عقل کے کہ عقل کے آئینے میں جناب والا عقل ایسا آئینہ ہے کہ اس کے اندر معقولات اور محسوسات دونوں کی صورتیں چھپتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ العلم اما تصور فقط کے بعد مصنف علیہ الرحمٰن نے وہو حصول صورت الشیء فی العقل اس عبارت کو ذکر فرمایا ہے۔ تو اس عبارت میں جو ہوا ضمیر کو ذکر کیا گیا ہے، سوال ہے اس کا مرجع کیا چیز ہے؟ یوں کہہ لیجئے کہ ہوا حصول صورت الشیء فی العقل کے ذریعے سے جو تعریف کی گئی ہے، یہ تعریف کس کی تعریف ہے؟ اس لیے کہ ما قبل میں دو ہی چیزیں ذکر کی گئی ہیں، ایک چیز تو علم کو ذکر کیا گیا اور دوسری چیز تصور فقط کو ذکر کیا گیا ہے۔ اب ہوا ضمیر کا مرجع یا تو تصور فقط ہے یا پھر ہوا ضمیر کا مرجع علم ہے۔
تو شارح بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو تعریف کی گئی ہے یہ تصور فقط کی تعریف نہیں ہے، اس ضمیر کا مرجع تصور فقط نہیں ہے بلکہ اس ضمیر کا مرجع علم ہے، اور یہ تعریف کائے کی ہے؟ علم کی ہے۔ اس پر آپ کی دلیل کیا صاحب؟ آپ نے یہ کون سے دعوے سے یا کس دلیل کے ذریعے سے یا کس اعتبار سے اتنی مضبوطی کے ساتھ آپ نے یہ دعویٰ کر دیا کہ صاحب واصول صورت الشیء فی العقل، یہ کس کی تعریف ہے؟ تصور فقط کی نہیں بلکہ جناب والا علم کی تعریف ہے، یہ آپ نے دعویٰ کیسے کر دیا؟ تو اس کا جواب شارح نے یہاں پر یہ دیا ہے کہ یہاں تصور فقط میں دو چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے، ایک تصور مطلق، ایک مطلقاً لفظ کیا ہے؟ لفظ تصور ہے، اور دوسرا جناب والا تصور فقط، یعنی کہ تصور کے ساتھ فقط کی قید لگی ہوئی ہے، جس فقط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ حکم نہ ہو۔ تو اب ہم اس ہوا ضمیر کا مرجع تصور فقط میں جو فقط ہے اس کو نہیں مان سکتے، یعنی تصور فقط کو ہم نہیں مان سکتے۔ کیوں نہیں مان سکتے؟ اس لیے نہیں مان سکتے کہ اگر ہم ہوا ضمیر کا مرجع تصور فقط کو مان لیں تو اب تصور فقط کی تعریف ہوگی حصول صورت الشیء فی العقل، کے شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا۔ تو اب یہی تعریف جناب والا تصور مال حکم پر بھی صادقہ رہی ہے، اس لیے کہ تصور مال حکم میں بھی جناب والا شے کی صورت عقل میں چھپتی ہے۔ اب خرابی لازم یہ آئے گی کہ صاحب تصور فقط کی تعریف دخول غیر سے مانے نہ رہے، اس لیے کہ آپ نے جناب والا اس ہوا ضمیر کا مرجع کس کو مان لیا؟ تصور فقط کو مان لیا ہے۔ تو تصور فقط کو ماننے کی صورت میں یہ تعریف کس کی ہوگی؟ تصور فقط کی ہوگی، اور جس طریقے سے تصور فقط پر حصول صورت الشیء فی العقل صادق آتا ہے، اسی طریقے سے تصور مال حکم پر بھی ہوا حصول صورت الشیء فی العقل کیا ہوتا ہے؟ صادق آتا ہے۔ تو تصور فقط اور تصور مال حکم جب دونوں پر صادق آتا ہے تو اب تصور فقط میں کون سی چیز داخل ہو گئی؟ تصور مال حکم داخل ہو گیا۔ لہذا اب تصور فقط کی تعریف دخول غیر سے مانے نہ رہی، حالانکہ تعریف کیا ہوتی ہے؟ جس طریقے سے جامع ہوتی ہے اسی طریقے سے مانع بھی ہوتی ہے۔ لہذا اب یہ بات طے ہو گئی۔ شارح کہتے ہیں کہ ہوا ضمیر کا مرجع تصور فقط تو نہیں ہے بلکہ مطلق تصور ہے۔ تو اب یہ تعریف کس کی ہوگی؟ علم کی تعریف ہوگی، اس لیے کہ جب ہم مطلق تصور کو اس کا مرجع مان لیں گے تو اب یہ تعریف مطلق تصور کی ہوگی، اور مطلق تصور ہی کے مرادف کیا ہے جناب والا؟ مطلق تصور ہی کے مرادف ہے علم۔ لہذا اب ہم یہ کہیں گے کہ ہوا حصول صورت الشیء فی العقل کے ذریعے سے مصنف علیہ الرحمٰن نے علم کی تعریف کو بیان فرمایا ہے، اس کو بیان فرمایا ہے، علم کی تعریف کو بیان فرمایا۔ اب سوال یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر تصور فقط کو چلیے مرجع نہیں بنا سکتے، لیکن مقام تو یہاں پر تصور فقط کی تعریف کا ہے، نہ کہ علم کی تعریف کا، اس لیے کہ یہ مقام تقسیم ہے، مقام تقسیم میں اس کی قسموں کی تعریف کرنا چاہیے، لہذا تصور فقط کی تعریف مصنف کو کرنا چاہیے تھی، حالانکہ مصنف نے تعریف کس کی ہے؟ علم کی ہے، مطلق تصور کی ہے۔ تو ایسا کیوں کیا؟ تو فرماتے ہیں اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے کہ جناب والا اس بات پر تنبیہ ہو جائے کہ جس طریقے سے تصور بولا جاتا ہے اس پر جو کہ تصدیق کا قسیم و مقابل ہوتا ہے، اسی طریقے سے تصور بولا جاتا ہے اس علم پر یا اس تصور پر بھی جو علم کا مرادف ہوتا ہے، علم کا مرادف۔ تو جب ہم نے ہوا حصول صورت الشیء فی العقل سے مطلق تصور کی تعریف کی تو اس سے ہم کو پتہ چل گیا کہ مطلق تصور یہ کیا علم کا مرادف ہے، یہ ترادف ہمیں کیا ہو گیا؟ حاصل ہو گیا۔ ہوا حصول صورت الشیء فی العقل کے ذریعے سے مطلق تصور کی تعریف کرنے کی بنیاد پر، اگر ہم مطلق تصور کی تعریف نہ کرتے تو یہ ترادف ہم کو حاصل نہیں ہوتا۔ دیکھیے علامہ قطب الدین رازی کہتے ہیں یقول العلم اما تصور فقط، علم یا تو تصور فقط ہے، تصور فقط سے مراد ای تصور لا حکم معه، یعنی ایسا تصور جس کے ساتھ حکم نہ ہو،
وَيُقَالُ لَهُ تصور الساذج، اور اس کو تصور ساذج بھی کہا جاتا ہے، کا تصورنا، جیسا کہ ہمارا انسان کا تصور کرنا، من غیر حکم علیہ بنفی و اثبات، انسان پر نفی یا اثبات کا حکم لگائے بغیر۔ وَإِمَّا تَصَوُّرٌ مَعَهُ حُكْمٌ، یہ جناب والا علم ایسا تصور ہے جس کے ساتھ کیا حکم ہو، وَيُقَالُ لِلْمَجْمُوعِ تصدیق، اور جس کے مجموعے کو کہا جاتا ہے تصدیق۔ کما اذا تصورنا الانسان، جس طریقے سے جب ہم نے انسان کا تصور کیا، وحکمنا علیہ، اور ہم نے اس پر حکم لگا دیا، بأنه کاتب، بھئی طور کہ انسان کیا کاتب ہے، اور ایسا بکاتب، یہ جناب والا انسان کاتب نہیں ہے، یہ کہلائے گا تصور مع الحکم۔ اما تصور، را تصور، اس کی تعریف کیا فرماتے ہیں، فهو حصول صورت الشیء فی العقل، اس کی تعریف ہے حصول صورت الشیء فی العقل، یعنی شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا۔ تو عقل میں حاصل ہونے کا مطلب کیا، اس کی وضاحت کرتے ہیں، فلیس معنی تصورنا الانسان، تو ہمارے انسان کے تصور کرنے کا معنی نہیں ہے، الا ان ترتسم صورت منه، مگر یہ کہ اس سے ایک صورت کیا ہوتی، چھپ جاتی، فی العقل، عقل میں، بہا یمتاز الانسان، کے جس کے ذریعے سے انسان ممتاز ہو جاتا ہے، من غیرہ، اپنے علاوہ سے، عند العقل، عقل کے نزدیک، کما تثبت صورت الشیء فی المرآة، جس طریقے سے شے کی صورت یہ آئینے میں ثابت ہوتی ہے، الا ان المرآة لا تثبت فيها الا مثل المحسوسات، مگر یہ کہ آئینے میں ثابت نہیں ہوتی ہے مگر صرف و صرف محسوسات کی، یعنی کہ آئینے میں صرف و صرف محسوسات کی صورتیں چھپتی ہیں۔ والنفس مرآة تنطبع فيها مثل المعقولات والمحسوسات، اور جناب والا نفس ایسا آئینہ ہے کہ جس میں معقولات اور محسوسات دونوں کی صورتیں چھپتی ہیں۔ فقوله وهو حصول صورت الشیء فی العقل، یہاں سے شارح مصنف علیہ الرحمن نے جو فرمایا ہوا حصول صورت الشیء فی العقل، اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ یہ جو تعریف کی گئی ہے ہوا حصول صورت الشیء فی العقل سے، یہ کس کی تعریف کی گئی ہے، آیا تصور فقط کی تعریف ہے یا علم کی کیا تعریف ہے؟ وَهُوَ حصول صورت الشیء فی العقل اشارۃ الی تعریف مطلق التصور دون تصور فقط، فرماتے ہیں اس سے مطلق تصور کی تعریف کی طرف اشارہ ہے، نہ کہ تصور فقط کی طرف۔ کیوں؟ لأنه لما ذکر التصور فقط، اس لیے کہ جب تصور فقط کو ذکر کیا، فقط ذکر امرین، تو اب ایسی صورت میں دو امروں کو ذکر کیا، ان میں سے ایک امر کیا، مطلق تصور۔ کیوں ہے صاحب؟ اس لیے ہے کہ تصور فقط یہ کیا ہے، مقید ہے، قاعدے کے ساتھ، فقط کے ساتھ، اور قاعدہ ہے کہ مقید میں مطلق کیا ہوتا ہے، مذکور ہوتا ہے، لہذا اب مطلق تصور تو بدرجہ اولا اس میں کیا ہوگا، مذکور ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ جب تصور کو ذکر کیا، تصور فقط کو، تو دو امروں کو یہاں ذکر کیا، ان میں سے ایک امر کیا ہے، التصور المطلق، مطلق تصور۔ کیوں؟ لأن المقید اذا کان مذکورا، اس لیے کہ جب مقید مذکور ہوتا ہے، کان المطلق مذکورا بالضرورہ، تو مطلق ضرور کیا ہوتا ہے، مذکور ہوتا ہے۔ وثانیہما التصور فقط، اور دوسری چیز یہاں پر کا ذکر کی گئی ہے وہ تصور فقط، یعنی کہ الذی هو التصور الساذج، یعنی کہ وہ تصور ساذج ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اب کہتے ہیں فذلک الضمیر اما ان یعود الی مطلق التصور، تو اب ضمیر یا تو مطلق تصور کی طرف لوٹے گی، او الی التصور فقط، یا پھر تصور فقط کی جانب لوٹے گی۔ ولا جائز ان یعود الی التصور فقط، اور یہ بات جائز نہیں ہے کہ ضمیر لوٹے تصور فقط کی جانب۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسی صورت میں اب یہ تعریف جناب والا تصور فقط کی ہوگی، اور وہیں تصور فقط کے ساتھ ساتھ یہ تصور مال حکم پر بھی صادق آئے گی۔ لصدق حصول صورت الشیء فی العقل علی التصور الذی معه حکم، تو ضمیر تصور فقط کی جانب سے نہیں لوٹ سکتی، کہ اگر ہم لوٹا دیں گے تصور فقط کی جانب تو اب وہ تصور فقط کی تعریف ہوگی، تصور مال حکم کی نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی وہ تعریف تصور مال حکم پر صادق آئے گی۔ تو صادق آنے کا مطلب یہ ہوا کہ اب تصور مال حکم یہ تصور فقط میں داخل ہو گیا، تو اب تصور فقط کی تعریف اپنے افراد دخول غیر سے مانے نہیں رہے گی۔
کہتے ہیں لصدق حصول صورت الشیء فی العقل یا لصدق حصول صورت الشیء فی العقل علی التصور الذی معه حکم، حصول صورت الشیء فی العقل کے اس تصور پر صادق آنے کی وجہ سے جس کے ساتھ کیا ہوتا حکم ہوتا ہے۔ فلو کان تعریفا للتصور فقط، تو اگر تعریف جناب والا صرف اسے تصور کی ہو یا تصور فقط کی ہو تب ایسی صورت میں لم یکن مانعا لدخول غیرہ فیہ، تو تصور فقط معنی نہیں ہوگا اپنے آپ میں اس کے علاوہ یعنی کہ تصور مال حکم کے داخل ہونے سے۔ لہذا اب ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ تعریف کیا ہوتی ہے، چونکہ اپنے افراد کو جس طریقے جامع ہوتی ہے اسی طریقے سے دخول غیر سے معنی بھی ہوتی ہے۔ تب دخول غیر سے معنی اسی وقت ہوگی جب کہ ہم جناب والا ہوا ضمیر کا مرجع مطلق، ہوا ضمیر کا مرجع تصور فقط کو نہ ٹھہرائیں۔ اگر ہم تصور فقط کو ٹھہرائیں گے تب ایسی صورت میں یہ تعریف دخول غیر سے معنی نہیں رہے گی۔ فتعین، تو اب علامہ قطب الدین رازی فرماتے ہیں متعین ہو گیا یہ کہ ان یعود الضمیر، کہ ضمیر لوٹے کس کی جانب مطلق تصور کی جانب دون تصور فقط، نہ کہ تصور فقط کی جانب، فیکون حصول صورت الشیء فی العقل تعریفا له، لہذا ایسی صورت میں شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا یہ مطلق تصور کی تعریف ہوگا نہ کہ تصور فقط کی۔ وانما عرف مطلق التصور دون تصور فقط، اب یہاں یہ بتاتے ہیں کہ جناب والا جب اقسام بیان کی جا رہے ہیں تصور کے تو پھر قسموں کی تعریف کرنا چاہیے تھی نہ کہ مقسم کی۔ فرماتے ہیں جزئی نیز مطلق تصور کی تعریف کی گئی دون تصور فقط، نہ کہ تصور فقط کی، مع ان المقام، باوجود اس کے کہ مقام یقتضی چاہتا ہے تعریف ہو تصور فقط کی تعریف کو۔ تو تنبیہاً، ایسا اس لیے کیوں کیا گیا، تنبیہ کرنے کے لیے کیا گیا اس بات پر کہ ان تصور کے تصور کما یطلق فی اول مشہور، اس طریقے سے اس پر بولا جاتا ہے جو قوم کے درمیان کیا مشہور ہے، اور قوم کے درمیان مشہور کیا ہے علامہ یقابل تصدیق، کہ تصور بولا جاتا ہے تصدیق کے مقابل پر، یعنی کہ جو تصدیق کے مقابل آتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے تصور کہا جاتا ہے۔ آنی ہے تصور سازج، یعنی تصور سازج پر۔ کذالک یطلق علی ما یرادف العلم، اسی طریقے سے تصور بولا جاتا اس پر بھی جو علم کا مرادف ہے، اور تصدیق کو کیا عام ہے، جو علم کا مرادف ہے اور تصدیق کو بھی کیا عام ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے، وہ مطلق التصور، وہ جناب والا مطلق تصور کہلاتا ہے۔ لہذا آج آپ کے سبق کو اچھی طریقے سے یہ ذہن نشین رکھنا ہے تاکہ میر خود بھی سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔